گالی گلوچ 17 محرم الحرام سن 1423 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2002 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعز العلم فی العصار وأعلى حزبه والانصار، والصلاة والسلام على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بحظ جسيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کے افراد کو پھیلا دیا، انسان کے افراد کو مختلف علاقوں کے اندر پیدا فرما دیا، جن میں کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ لڑکے ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، مذکر اولاد بھی ہیں، مؤنث اولاد بھی ہے، اور ساتھ میں باری سبحانہ و تعالی نے انسان کے ساتھ 2 دشمن بھی لگا دیے ہیں. ایک ظاہری دشمن ہے جس کا نام شیطان اور ابلیس ہے، اور ایک باطنی دشمن ہے جس کا نام نفس امارہ ہے، جو ہم وقت انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے، اور صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے. انسان کو یہ دونوں دشمن ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی اور غضب اور غصے کا محل بنانا چاہتے ہیں. یہ دونوں دشمن انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم اور دوزخ اور اس کے عذابوں کے راستے کی جانب لے جاتے ہیں. لیکن وہ حضرات بڑے مبارک، بڑے خوش نصیب اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو ان دونوں دشمنوں کی چالاکیوں کو، عیاریوں کو، مکاریوں کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کے مقاصد اور ان کے وساوس سے بچ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نفس امارہ، برائیوں کا حکم دینے والا نفس، جس چیز کا مجھے حکم دے رہا ہے، اگر میں اس کو کر لوں گا اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اسی طرح وہ سمجھدار انسان، عقل مند انسان، سلیم انسان، رشید انسان، فہم و فراست رکھنے والا انسان سمجھ جاتا ہے کہ شیطان رجیم، مذعوم، مدحور، مردود، مطرود، اللہ کی بارگاہ کا نکالا ہوا راندہ درگاہ شیطان ابلیس مجھے جس چیز کا حکم دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی کی نگاہ میں مجھے برا کروانا چاہتا ہے.
غیظ و غضب کا حقدار مجھے بنوانا چاہتا ہے، لہذا میں اس ابلیس کا کہنا نہیں مانوں گا، اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کی فرما برداری نہیں کروں گا۔ ایسی صورت میں وہ عقل مند انسان، دانشمند انسان اپنے نفس کی اور شیطان رجیم کی مخالفت کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کو حاصل کر لیتا ہے، اور باری تعالی اس کے اوپر اپنے دریائے کرم کے دھانے کھول دیتے ہیں، رحمت کی بارش فرمانے لگتے ہیں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت کے افراد میں سے ایک بڑا فرد ہے، اہم فرد ہے۔ چنانچہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو روحانیت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس بندے کا ایمان کامل پر خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کامل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں بھی اس کو سرخروئی حاصل ہوتی ہے، اور قیامت کے میدان میں جہاں متقدمین اور متاخرین، اگلے پچھلے تمام لوگ ہی جمع ہوں گے، ان کے سامنے بھی وہ رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بنیاد پر انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تمام کے تمام انسان نفس اور شیطان اور ابلیس کی مخالفت کرتے ہوئے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، میل ملاپ کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، میلان اور رغبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ہیلپر بن کر رہیں، ایک دوسرے کا ناصر اور مددگار بن کر رہیں، کہ آدھی رات کو کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پیش آئے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کے لیے بے چین ہو جائے اور اس کی مدد کے لیے ایگری اور تیار ہو جائے۔ اسی بنیاد پر باری سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو یہ بھی حکم دیا کہ آپس میں اکرام اور اعزاز کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارے، ایک مسلمان دوسرے بھائی کو، دوسرے مسلمان کو اپنے سے بدرجہ بہتر سمجھے، اپنے سے لاکھ درجہ اس کو اچھا سمجھے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو اپنے سے بہت بہت اچھا سمجھے، اچھا جانے۔ دنیا کے اندر گرامی قدر حاضرین محفل، لڑائی اور جدال اور فساد اور نبال کا موقع اور جنگ کا موقع جب آتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور کائنات والوں کو برا سمجھتا ہے۔ دنیا کے اندر فساد اور لڑائی کا موقع اس وقت آتا ہے جبکہ انسان دوسروں کے حقوق تو ادا کرتا نہیں، بلکہ الٹا اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ میرا حق مجھے دو۔ اب چاہے یہ حق مانگنے والا دوسروں کے حقوق ادا نہ بھی کرے تب بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر لڑائی اور فساد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ باری سبحانہ و تعالی نے اسی بنیاد پر قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے کہ سارے ایمان والے، سارے اسلام والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے نازک موقع پر پریشان
حال ہونے کے موقع پر، مصیبت زدہ ہونے کے موقع پر، غم زدہ ہونے کے موقع پر، رنجیدہ ہونے کے موقع پر ساتھ دے، اس کی نصرت کرے، اس کی ہیلپ کرے، اس کی اعانت کرے، اس کی مدد کرے، اس کو کبھی برا بھلا نہ کہے، اس کو کبھی برے الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرے، برے کلمات کے ساتھ اس کو یاد نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دے، اس کو برے کلمات، برے جملوں کے ساتھ یاد نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تو کلام پاک کے اندر 7ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم غیر مسلموں کے دیوتاؤں کو، کفار اور مشرکین کے دیوتاؤں کو، ان کے بھگوان کو ان کے منہ پر گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ظاہر ہے اگر تم ان غیر مسلموں کے سامنے ان کے دیوتاؤں کو برا کہو گے، ان کے دیوتاؤں کو گالی دو گے، تو پلٹ کر وہ غیر مسلم تمہارے خدا کو گالی دے دیں گے، پلٹ کر وہ کفار اور مشرکین تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اگر ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی کو گالی کھلوانے والا اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کھلوانے والا یہ خود مسلمان بندہ ہوا، نہ یہ ان کے دیوتاؤں کو ان کے منہ پر گالی دیتا، اور نہ وہ پلٹ کر اس کے ایک خدا کو، خدائے وحدہ لا شریک لہ کو، خدائے جبار کو، خدائے قہار کو گالی دیتے، نہ یہ ان کے دیوتاؤں کو گالی دیتا، اور نہ پلٹ کر وہ آقائے مدنی، آقائے مکی، نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا باری تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم ان کفار اور مشرکین کے سامنے ان کے معبودان باطلہ کو دشنام مت دینا، گالی مت دینا۔ چنانچہ 7ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ جب شریعت اسلامیہ کے اندر اتنا زبردست حکم ہے کہ آدمی کفار اور مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا نہ کہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دے، یا اس کو برا کہے، یا اس کے اندر عیب لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث کریمہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک مشکاة شریف جلد ثانی میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم کے اندر بھی موجود ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بری بات ہے، اور کسی مسلمان کو مار ڈالنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے قتل کرنے کو کفر کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس ارشاد عالی کا مقصد اس بات کو نہایت سختی و شدت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ مسلمان کا ناحق خون بہانا انتہائی سنگین اور شدید جرم ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جان سے مارتا ہے وہ اپنے اسلام کے مکمل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ گویا یہاں کفر سے مراد کمال اسلام کی نفی ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کلیئرلی یہ بات فرمائی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق کی بات ہے، بری بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اس بنیاد پر بیان فرمائی کہ گالی دینے سے سامنے والے آدمی کا دل دکھتا ہے، سامنے والے انسان کا دل دکھی ہوتا ہے، اس کو گالی سن کر تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنی برائی سن کر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کو ایذا رسانی کہتے ہیں، تکلیف پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میاں اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہنا، یہ بھی گالی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما متفق علیہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ آدمی کہ جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، اور مشکاہ شریف میں باب حفظ اللسان والغیبہ والشتم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کیوں بیان فرمائی؟ اسی بنیاد پر کہ تم اگر کسی مسلمان کو کافر کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، وہ کہے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، اسلام والا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں تو حج بیت اللہ کر چکا، میں ہر سال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، لیکن یہ آدمی پھر بھی مجھے کافر کہہ رہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اللہ کا دشمن نہ کہے۔ کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا کسی کو خدا کا دشمن کہے اور وہ واقعاتاً ایسا نہ ہو تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ پڑتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر یا خدا کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خود نفرت کرنے لگتا ہے۔ بہرحال
ان ساری احادیث مصطفیہ سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے اور یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ مسلمان کسی کو گالی نہ دے، اور جو کوئی گالی گلوچ کا آغاز کرے، گالی گلوچ کی ابتدا کرے، گالی گلوچ کی بگننگ کرے، تو سمجھ لو سارا وبال گالی گلوچ کی شروعات کرنے والے پر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ وعن انس وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے اور مشکاۃ شریف جلد ثانی میں باب حفظ اللسان والغیبہ والشتم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیغمبر خدا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کریں تو ان کی ساری گالم گلوچ کا گناہ اس آدمی پر ہوگا جس نے گالم گلوچ کی پہل کی ہے، جس نے شروعات کی ہے، جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی حد سے آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ایک دوسرے کے حق میں بد کلامی اور سخت گوئی کریں تو اس ساری گالم گلوچ اور برا کہنے کا گناہ ان دونوں میں سے اس آدمی پر ہوگا جس نے گالم گلوچ کی شروعات کی ہوگی، یعنی اس کو اپنی گالم گلوچ کا گناہ تو ہوگا ہی، لیکن دوسرے آدمی کی گالم گلوچ کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے گالم گلوچ کی ابتدا کر کے گویا دوسرے آدمی پر ظلم کیا ہے، اور اس اعتبار سے وہ ظالم کہلائے گا اور دوسرا آدمی مظلوم کہلائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہی جبکہ وہ دوسرا آدمی یعنی مظلوم جواب دینے میں زیادتی نہ کرے۔ اگر مظلوم یعنی جس کو گالی دینے کی شروعات کی گئی ہے حد سے تجاوز کر گیا اس طرح کہ اس کی گالم گلوچ ابتدا کرنے والے کی گالم گلوچ سے بڑھ گئی، یا گالم گلوچ کی شروعات کرنے والے نے جو تکلیف پہنچائی تھی اس کے جواب میں دوسرے آدمی نے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچا دی، تو اس صورت میں گالم گلوچ کی شروعات کرنے والے کی بنسبت اس آدمی پر زیادہ گناہ ہوگا۔ بہرحال گالی دینا تو ہے بری چیز، آدمی سینکڑوں مرتبہ گالم گلوچ کرتا ہے اور اس آدمی کو اپنی گالم گلوچ کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، غصے میں تن پھن ہو جاتا ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ محسوس نہیں کرتا، اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ میری زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے۔ کبھی ماں کی گالی دیتا ہے، کبھی بہن کی گالی دیتا ہے، کبھی جناب ٹوکریوں بھر بھر کے گالی دیتا ہے، کبھی شوہر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعضی بیویاں پلٹ کر اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ گالم گلوچ کا اصل مقصد دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا شریعت میں حرام ہے، کیونکہ انسان اپنی برائی کو گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم رواہ مسلم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل فرمانے والے ہیں
فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہونے کے حقدار بن گئے، تو اس طرح کہنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، اللہ اس کہنے والے کو ہلاک کر دے گا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ جی کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، لیکن کیا کریں، مسلمانوں کا مسئلہ تو بہت زیادہ بدتر ہو گیا کہ وہ اللہ کے کام میں بھی دخل دینے لگے اور دنیا میں ہی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان جس انسان کو برا سمجھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معافی عنایت فرما کر جنت میں جانے کا حقدار بنا دیتا ہے، اور جو آدمی اس کو جہنمی سمجھ رہا تھا اور اپنے آپ کو جنتی تصور کر رہا تھا، اس تصور کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس کی سرکار نرالی سرکار ہے، سو اس سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں بھی اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتی ہیں۔ عورتیں دوسری عورت کو کبھی چھینال کہہ دیتی ہیں، حرام ہے ایسے کہنا۔ عورتیں دوسری عورت کو لچی کہہ دیتی ہیں، حرام ہے ایسے کہنا۔ اللہ تعالیٰ جو عورت اپنی زبان سے دوسرے کو چھینال بتا رہی ہے، لچی بتا رہی ہے، باری تعالیٰ اسی کو چھینال اور لچی بنا دیتا ہے۔ اپنے عیبوں پر نگاہ ہونی چاہیے نا، دوسروں کے عیب دیکھنے کا حکم ہے ہی کب؟ دوسروں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، اور یہ انسان کے اوپر باری تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ وہ اپنے آپ کا خیال رکھے، اپنے گناہوں پر نظر رکھے، اپنے عیبوں کو دیکھے کہ میں کتنا برا ہوں۔ جب آدمی اپنے عیب دیکھنے لگتے ہیں تو ساری کائنات کے سارے لوگ اس کو اچھے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگ اس کو عیب دار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈاکوؤں اور چوروں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے قتل کرنے والے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، سفاک خون بہانے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام میں بھی اب مسلمان دخل دینے لگا اور کہنے لگا کہ میاں فلاں جہنمی ہے فلاں جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں اور اس طرح کی بات نہ کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ گالی دینے والا جب بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے اور اپنی عادت بنا لیتا ہے، سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گلیرا ہے، گلیرا، اور سب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عورت گلیری ہے، گلیری، منہ پھٹ ہے، بے سوچے سمجھے بکنے لگتی، سوچتی نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر لوگ ڈر کے مارے اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اور یہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے، دل سے تو برائی سمجھ رہے ہیں، منہ دیکھی تعریف کر رہے ہیں، تو منہ دیکھی تعریف کوئی حقیقی تعریف تھوڑی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی گالی دینے والے کی تعریف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہوگا تعریف کرنے والے پر۔ فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش، رواه البيهقي في شعب الایمان۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق اور برائی کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کوئی آدمی اس فاسق آدمی کے حق میں تعظیم کے کلمات استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تعریف کرنے والے پر غصہ ہوتا ہے، اور اس کی تعریف کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کو اس بنیاد پر سنا رہا ہوں کہ گالم گلوچ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر
یہ وبا بھی بہت زیادہ عام ہے. بے سوچے سمجھے جھٹ سے دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں، اور جو جاہل گھرانے ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ یہ گالی کا مسئلہ ہے. اور جب ماں باپ دوسروں کو گالی دیتے ہیں تو ان کی اولاد ماں باپ کو گالی دیتا ہوا سنتی تو بچے بھی اولاد بھی گالی دینا سیکھ جاتی. اور جب آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو بیجا بسا اوقات ماں باپ بڑی خطرناک غلطیاں کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پر عام انسانوں کے اندر، عام اولاد کے اندر برائی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات، اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے دے تو اس کے گالی دینے والے کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے. اتنی بری چیز ہے یہ. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی اور اسلامی حکومت موجود ہے، سارا نظام قرآن پاک کے مطابق اور سارا نظام احادیث کریمہ کے مطابق اس اسلامی حکومت کا چل رہا ہے، تو اسلامی حاکم گالی دینے والے کے اوپر زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے مروا سکتا ہے. ایک مرتبہ اگر ماں کی گالی دے دی 39 کوڑے پڑیں گے اس کے اوپر. دنیا میں اور آخرت کی سزا الگ رہی. جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا جس کو گالی دی ہے، اس وقت تک خدا بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ زیادہ سے زیادہ کوڑے ہیں 39، اور کم سے کم 3 کوڑے ہیں، جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کنز الدقائق کے صفحہ 191 پر یہی مضمون لکھا ہے، فصل فی التعذیر کے تحت میں. وہاں کنز الدقائق کے مصنف نے اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے. کنز الدقائق کی عبارت یہ ہے کہ ومن قذف مملوکا او کافرا بالزنا او مسلما بیا فاسق یا کافر یا خبیث یا لص یا فاجر یا منافق یا لوطی یا من یلعب بالصبیان یا آکل الربا یا شارب الخمر یا دیوس یا مخنث یا خائن یا ابن القعبہ یا زندیق یا قرطبان یا مأوى الزوانی او اللصوص یا حرام زادہ عزر. کنز الدقائق کی اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی غلام کو تہمت لگائے یا کسی کافر کو تہمت لگائے زناکاری کی، تو اور اس کافر نے زنا کیا نہیں، تو اس تہمت لگانے والے کے اور اس گالی دینے والے کے 39 کوڑے مارے جائیں گے. پٹائی ہوگی اس کی کہ تو نے جیپ چلائی اور گالی اپنی زبان سے نکالی، لہذا اب اس کی سزا بھگت، اور سب کے سامنے مارے جائیں گے یہ کوڑے. کلیا میں گڑ نہیں پھوڑا جائے گا، سانپ کو دکھا کر مارے جائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ گلیرا ہے. اور شریعت اسلامیہ میں گالی دینے والے کی سزا یہ ہے. چنانچہ کنز الدقائق کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان کو یا فاسق کہہ کر پکارے 39 کوڑے اس کے پڑیں گے. کوئی مسلمان کو کافر کہہ کر پکارے 39 کوڑے مارے جائیں گے اس کے. کوئی مسلمان کو اے خبیث کہہ کر پکارے 39 کوڑے پڑیں گے اس کے. کوئی مسلمان کو چور کہہ کر پکارے اور کہے چور 39 کوڑے پڑیں گے اس کے. پٹائی ہوگی اس کی. کوئی آدمی مسلمان کو یا فاجر کہہ کر پکارے اے فاجر، اے گنہگار، 39 کوڑے پڑیں گے اس کے. کوئی مسلمان کو یوں کہہ کر پکارے اے منافق،
39 کوڑے پڑیں گے کہنے والے پر۔ کوئی آدمی مسلمان کو کہہ کر پکارے اے غلام باز، اے لڑکوں کو استعمال کرنے والے، اے لواطت کرنے والے، 100 کوڑے، 100 نہیں 39 کوڑے اس کے اوپر پڑیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو یوں کہہ کر پکارے اے وہ شخص جو بچوں سے کھلواڑ کرتا ہے، 39 کوڑے پڑیں گے اس کے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو یوں کہہ کر پکارے اے سود کھانے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والے، اے سود کا لین دین کرنے والے، کہنے والے کو 39 کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے پٹائی ہوگی۔ کتنی بے عزتی ہوگی جب یہ کوڑے لگیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو یوں کہہ کر پکارے اے شرابی، فرمایا ایسے کہنے والے پر کوڑے لگیں گے، یعنی 39 کوڑے اس کے مارے جائیں گے۔ کہنے والا کہے یا دیوس، 39 کوڑے اس کے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی کسی مسلمان کو کہے اے ہیجڑے، یہ گالی ہے، 39 کوڑے پڑیں گے ہیجڑا کہنے والے پر۔ کوئی آدمی کہے یا خائن، اے خیانت کرنے والے، 39 کوڑے اس کے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی کہے اے زانیہ عورت کے بیٹے، تیری ماں حرام کاری کراتی ہے، ایسے کہنے والے پر 39 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی مسلمان کو کہے اے زندیق، اے بے دین، تو ظاہر سی بات ہے اس کے 39 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی کہے اے زناکار عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے والے، 39 کوڑے اس کے پڑیں گے۔ کوئی آدمی کہے اے چور یا چوروں کو پناہ دینے والے، تیرا گھر تو چوروں کا اڈا بنا ہوا ہے، 39 کوڑے اس کے پڑیں گے۔ کوئی آدمی دوسرے کو یوں کہہ کر پکارے اے حرام زادے، یا لڑکی کو پکارے اے حرام زادی، کہنے والے پر 39 کوڑے پڑیں گے۔ کسی کو حرام زادہ کہنا، کسی کو حرام زادی کہنا، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ گالی کے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حاکم ان کو زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے مار سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو کہے یا کلبو، یا تیسو، یا حمارو، یا خنزیرو، یا بقرو، یا حیتو، یا حجامو، یا بغاؤ، یا مواجرو، یا ولد الحرام، یا عیار، یا ناکس، یا منکوس، یا سخرا، یا ضحکا، یا کشخانو، یا ابلہو، یا موسوسو، یا منحوسو۔ کنز الدقائق کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو پکارے اے کتے، تو 39 کوڑے تو نہیں پڑیں گے، لیکن کہنے والے پر جرمانہ ہوگا۔ دوسرے کو کتا کہنا معمولی بات تھوڑی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دوسرے کو کہے اے جنگلی بکرے، جرمانہ ہوگا۔ اب اسلامی حاکم جو بھی جرمانہ طے کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے 3-4 کوڑے مروا دے۔ کوئی آدمی دوسرے کو کہے گدھا، اے گدھے، کوئی آدمی کسی کو کہے اے خنزیر، اے سور، تو ظاہر سی بات ہے اس پر کہنے والے پر جرمانہ ہوگا۔ آج ہمارے یہاں تو عورتیں ایک دوسرے کو سور کہہ دیتی ہیں، ایک دوسرے کو کتا کہہ دیتی ہیں۔ کر دے کہ مسلمان کی زبان کو جی لگام نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ رہی کہ نہیں؟ کیسی کیسی گالیاں عورتیں آپس میں بکتی ہیں، مرد بکتے ہیں اور بچے بکتے ہیں، تو دائرے کے گالیوں والے ماحول پر رحمت آئے گی، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا۔ کوئی کسی کو کہے اے حجام، اے سینگیاں لگوانے والے، جرمانہ ہوگا اس کے اوپر۔ کوئی کہے اے زنا کی کمائی کھانے والے، جرمانہ ہوگا اس کے اوپر۔ کوئی کسی کو کہے اے منحوس، یہ تو لفظ بہت ہی عام ہے، منوس کہیں کا، عورتیں تو
مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں. اب بتائیے اپنے بچے کو منحوس کہہ رہی ہے اور بعض مرتبہ پکارتی ہے ایسے منحوس کہیں کہ یہاں کو آ. ایسے کہنا شریعت میں جائز نہیں. اپنے بچے کو برا کہہ دیا. ایسے بعضی عورتیں کیا کرتی ہیں, کلمات استعمال کرتی ہیں, بعض مرد استعمال کرتے ہیں. اور وہ کلمات کیا استعمال کرتے ہیں؟ غصے میں عورتیں مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی رات کے 12 بجے اس کا جنازہ نکلے, اور جب دعا قبول ہو جاتی بچہ مر جاتا ہے رات کے 12 بجے تو پھر روتی پھرتی ہیں. کہنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے جائز کلام نکال رہا ہوں یا حرام اور ناجائز کلام کہہ رہا ہوں. اسی طرح میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت ممکن ہے کہ کہتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہو. اسی طرح عورتیں اور مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں جوان مرا. تو جوان مرا کا مطلب ہوتا ہے جوانی میں مر جائے. یہ بھی حرام ہے. بہت بولتی ہیں عورتیں ایسا. کیسا جہالت کا ماحول ہے. مسلمانوں کے گھروں میں اگر ٹٹولا جائے تو مسلمانوں کے گھر اسلامی تعلیمات سے خالی ہو چکے. اب یہود و نصارہ کی تعلیمات آ گئی. اب تو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلو ایکس وائی زیڈ یہ ماحول آ گیا مسلمانوں کے گھر میں. پہلے تو جناب مسلمان اسلامی تعلیمات کا بہت خیال رکھتے تھے. اب تو انگلش میڈیم اسکول چل پڑے. اسی طرح مسلمانوں کے بچوں کو جناب لوٹا جاتا ہے تعلیم کے نام پر. اب تو پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنا ضروری ہو گیا. جو ٹیوشن نہیں پڑھتا وہ پاس ہی نہیں ہوتا. پہلے ایسی بات نہیں تھی. غور دیکھیں یہ تمام چیزیں گالیاں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی گالی دینے والے کو برا سمجھتا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کے سامنے ان کے دیوتاؤں کو برا مت کہو, گالی مت دو. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی تھی 7ویں پارے کے آخری رکوع کی, کیونکہ اگر تم ان کے دیوتاؤں کو برا کہو گے تو پلٹ کر وہ تمہارے خدا کو گالی دے دیں گے. تو گالی کھلوانے والا کون ہوا؟ یہ مسلمان ہی ہوا. اس نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. آج کے درس میں گالی پر گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ گالی بہت پھیل چکی. اور گالی کی تعریف یہ ہے کہ کسی قوم کو یا فرد کو یا انسان کو ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا جائے کہ وہ الفاظ وہ آدمی اپنے حق میں برا سمجھتا ہو اور ان الفاظ کو سن کر برا مانتا ہو. یہ گالی کہلاتی ہے. چنانچہ کسی حبشی کو حبشی کہنا گالی ہے. کوئی آدمی کالا کلوٹا ہے اور وہ کالے کلوٹے کے لفظ سے برا مانتا ہے اور وہ جناب اس کو کلو کہہ کر پکارتا ہے یا کلو کہہ کر اس کو پکارا جاتا ہے, یہ گالی ہے. اسلامی حکومت ہو تو اس کے کوڑے پڑیں. ایسے ہی بہار کے رہنے والے کو بہاری کہنا جس سے وہ برا مانتا ہے یہ گالی ہے. علماء کرام نے اس کو گالی قرار دیا ہے. اسی طرح گوشت بیچنے والے کو قصائی کہہ کر پکارنا یہ گالی ہے, بری بات ہے. اس بیچارے کو اس لفظ کے ساتھ مت پکارو, وہ اس سے برا مانتا ہے. اس کو اپنا بھائی جانو. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا
کہ لوہے کا کام، کپڑے کا کام، لکڑی کا کام، گوشت بیچنے کا کام، یہ تو بھائی پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں. ان کاموں سے برادری تھوڑی بنتی ہے. برادری کا نام اسلام ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم نے اپنے نام نامعلوم کیا کیا رکھ لیے. 70ویں پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میاں تمہارا نام تو مسلمان ہے، اور جب تمہارا نام مسلمان ہے تو اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسلمان کہو. لیکن مسلمان جو ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم سیفی ہیں، انصاری ہیں، منصوری ہیں. ارے بتلاؤ، فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں کام کیا ہوتا ہے تو اب آپ بتلائیں کہ بھائی ہمارے یہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوہے کا کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں کپڑا بننے کا کام ہوتا ہے. تو ساری برادری اسلام ہے. قرآن کریم کے 70ویں پارے کی آیت سنیے جس میں اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. علماء نے ارشاد فرمایا کہ کسی گوشت بیچنے والے کو قصائی قصائی کہہ کے پکارنا بری بات ہے، بری بات ہے، ناجائز بات ہے. اس کو یہ بات بری لگتی ہے. وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس سے ہم اسی طرح پیار کریں گے، محبت کریں گے جیسے اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں. ایسے کپڑا بننے والے کو علماء نے تحریر فرمایا جلاہا جلاہا کہنا ناجائز ہے، اس کو برا لگتا ہے. کپڑا بننے والے کو جلٹا جلٹا کہہ کر پکارنا ناجائز ہے. عام پبلک اس میں گرفتار ہے. ہمارا کام تو حق بات بتلانے کا ہے. یہ بری بات ہے. وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے. لہذا اس کے منہ پر یا اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح کلمات کے ساتھ برائی بیان کرنا کہ یہ تو جناب جلاہے کا لڑکا ہے، یہ تو جلاہے کی لڑکی ہے، حرام ہے، ایسا کہنا نہیں کہنا چاہیے. یہ گالی ہے. علماء نے اس کو گالی قرار دیا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسا کہنے والے پر 39 کوڑے پڑیں گے. ٹپا ٹپ کوڑے پڑتے رہیں گے اور یہ الفاظ کہنے کا وہ مزہ چکھتا رہے گا. لیکن کیا کریں، ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو لوگ اس سے بے فائدہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا خواتین و حضرات، اب بات آ گئی ہے تو بیان کرتا چلوں. حضرت اسماء جو عمیس کی لڑکی تھیں، غلطی سے لوگ اس کو عمیس پڑھتے ہیں، لفظ عمیس عین میم یاسین. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ یہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. ایک دفعہ حضرت اسماء حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھی. حضرت حفصہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. جب حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے تو پوچھا کہ بھئی یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ ابا جان یہ عمیس کی بیٹی اسماء ہے.
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا یہ تو حبشیہ کالی کلوٹی ہے. تو جب حضرت عمر کی زبان سے حضرت اسما نے یہ جملہ سنا کہ مجھے کالی کلوٹی کہا تو ان کو سخت غصہ آیا. حضرت عمر کا دیکھو کتنا اونچا مقام تھا، لیکن زبان سے غلط بات نکل گئی. حضرت اسما نے کہا کہ مجھے انہوں نے کالی کلوٹی کہا، حبشیہ کہا. تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ اے عمر، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور کوئی چیز نہیں پیوں گی، حلق سے کوئی چیز نہیں اتاروں گی جب تک اے عمر رسول اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر لوں گی. تم نے مجھے کالی کلوٹی کہا، تمہاری شکایت ابھی لے کر جاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسما یہ شکایت لے کر پہنچی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسما کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا کہ اسما تم بہت معزز مکرم، اللہ کے نزدیک تمہارا بہت اونچا مقام ہے. اسما میں تمہارا دل رکھتا ہوں، عمر نے بہت غلط بات کہی. اسما عمر کے مقابلے میں تمہاری فضیلت زیادہ ہے کیونکہ تم نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ایک حبشہ کی جانب ہجرت کی اور ایک مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی. حضرت عمر نے اے اسما صرف ایک مرتبہ ہجرت کی، یعنی مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی. یہ واقعہ خواتین و حضرات خامخواہ نہیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 670 پر موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھے. ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی کے درمیان کچھ گفتگو ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال کا رنگ بہت کالا تھا، حبشے کے رہنے والے تھے، اور رنگ سے کیا ہوتا ہے، وہ رنگ کے کالے تھے لیکن ان کا دل تو اجلا تھا، اجلا، اور اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام تھا. تو خیر جی کچھ ٹینشن ہو گئی. جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہاں ظاہر سی بات ہے کہ کھٹک ہو ہی جاتی ہے، 2 برتن بولنے ہی لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی. لیکن بات ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی کے لیے بات ہو جائے. کوئی بات ہو گئی ختم کرو. تو خیر دونوں کے درمیان کچھ ٹینشن ہوئی. تو گفتگو کے دوران حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا، یبن سودا، اے کالی عورت کے بیٹے کالے. تو حضرت بلال کو یہ بات بہت بہت بری لگی، بڑی گراں گزری. حضرت بلال نے کہا کہ ابوذر تم نے مجھ کو گالی دی، تم نے مجھ کو کالی عورت کا بیٹا کہا، گالی دی. میں تمہاری شکایت ابھی لے کر جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابوذر نے مجھے اے کالی عورت کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کو بلایا اور فرمایا بلا کر لاؤ ان کو. ابھی بلا کر سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اے ابوذر تم نے اپنے اس بھائی کو گالی دی ہے. حضرت ابوذر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے سچ کہا ہے، واقعی میرے منہ سے ان کے لیے گالی کے الفاظ نکل گئے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر واقعی تمہارے اندر جاہلیت کی صفت ابھی تک موجود ہے. یہ جاہلیت والے گالی بکتے ہیں، اسلام تو گالی بکنے کو پسند کرتا نہیں. حضرت بلال کی ماں تو کالی تھی، حضرت ابوذر نے بظاہر کوئی بات غلط نہیں کہی بلکہ سچ بات یہی تھی، مگر معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں کالی عورت اپنے لیے اس بات کو عار اور شرم سمجھتی ہے کہ دوسرا آدمی اسے کالا کہے یا کلو کہے. اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، نہ اپنی اولاد کے لیے یہ بات برداشت ہوتی ہے. خواتین و حضرات، اسی طرح کسی کو لنگڑا کہنا گالی ہے، اسی طرح کسی کو اندھا کہہ کے پکارنا گالی ہے. جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اے اندھے ادھر کو آ، اے لنگڑے ادھر کو آ، غلط ہے یہ. اسی طرح کسی لنجے کو لنجا کہنا بھی گالی ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو 39 کوڑے حاکم مروا سکتا ہے سب کے سامنے، اور یہ نہیں سوچتا سمجھتا کہنے والا
کہ میں اس اندھے کو اندھا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو روشن کر دے اور میری آنکھوں کو اندھا کر دے۔ کیوں جی، اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لنگڑے کی ٹانگ اچھی کر دے اور کہنے والے کی ٹانگ کا ایکسیڈنٹ کر دے اور ہڈی توڑ دے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، لیکن آدمی بس غصے میں کچھ سمجھتا نہیں، اپنے کو بس بڑا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں۔ حالانکہ سمجھنا اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے کو برا سمجھنا چاہیے۔ آدمی کتنی عبادت کر لے، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ اس کی اس عبادت کو قبول کر ہی لے گا۔ ہو سکتا ہے منہ پر پھینک کر مار دے اللہ کہ تیری نمازیں میں قبول نہیں کرتا، رمضان کے میں روزے تیرے قبول نہیں کرتا، تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، تیرا حج قبول نہیں کرتا، جا، تو نے میری من پسند کام نہیں کیا، تو جناب نماز بھی پڑھتا تھا اور دوسروں کو گالیاں بھی دیتا پھرتا تھا، تجھے شرم نہیں آئی؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ عبادتیں جناب قبول نہ کرے، اللہم احفظنا۔ ایک تو ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اوپر سے جناب دوسرے کو گالی دے کر اپنی نمازیں بھی ختم کر لو، یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی ہے، بدترین بے وقوفی ہے، ایسا آدمی فلش کہلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس لیے کسی کی عزت اتارنا اور اس کو ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ فعل پسند نہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو حضرت ابو ذر اور حضرت بلال کا بھی سنایا ہے، یہ بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کی کینسن کا بیان کیا گیا ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا بیان میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا، انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک سرزمین حبشہ کی جانب اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، تو یہ حضرت اسماء حضرت علی کی بھابھی ہوئی۔ پھر وہاں سرزمین حبشہ میں ہی ان کے اولاد پیدا ہوئی، ایک لڑکے کا نام محمد، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام عون تھا۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر جب حضرت جعفر کو قتل کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے شادی کر لی، اور حضرت ابو بکر سے شادی ہونے کے بعد ان کے یہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت علی کے یہاں شادی ہوئی تو وہاں بھی ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ ایک بڑی صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت اسماء بنت عمیس سے احادیث کو روایت فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر کسی کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو کسی کی گالی دینے سے کوئی آدمی برا بن تو نہیں جاتا، حقیقت تو بھائی حقیقت ہی رہتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی عاقبت کو اور اپنی قبر حشر کو خراب کر رہے۔ اس لیے دوسرے کو برا بھلا کہنے سے، دوسرے کو گالی دینے سے یا اپنے آپ کو بھی گالی دینے سے انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، باری تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اوپر رؤوف، رحیم اور کریم سمجھنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ یوں تو سگی ماں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن اگر میں نے اللہ کو ناراض کیا تو یہ ایک بہت بہت بری بات ہوگی۔ اس لیے اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔